اور شیطان دونوں اس معاملے میں ہم لوگوں کو کیا ہے دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، پھر سچے دل سے توبہ کر لیں گے، چلو ابھی تو جوانی ہے، بوڑھاپا آئے گا تو سچے دل سے ہم توبہ کر لیں گے۔ لیکن یہ سب چلا ہوا ہے، اور کیا ہے آدمی کی موت آ جاتی ہے، اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بہت بڑی اس کو سزا ہو۔ اس وجہ سے ہونا تو یہی چاہیے کہ جس وقت اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جس وقت گناہ ہو جائے کوشش کرے گناہ سے بچنے کی، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد فوراً سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا یا باقی ہی نہیں رہتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا گناہ رہتا ہی نہیں، بلکہ سچی توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس جگہ پر گناہ کیا ہے، جن اعضاء سے گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جتنا صدق دل سے ہو سکے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمارے اوپر جو حالات طاری ہو رہے ہیں وہ سب اس وجہ سے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ سے توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہو گئے۔ اس وجہ سے ہمیں خصوصیت کے ساتھ اللہ جل جلالہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آدمی بعض مرتبہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، پوری امت بہت گنہگار ہے، لیکن اس کے دل میں یہ داعیہ، اس کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ میں زیادہ گنہگار ہوں، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کرنا۔ اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ اپنے گناہوں کو سامنے رکھو، اپنے گناہوں کو غور کرو، اور پھر اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگو، تب یہ کام چلے گا۔ بہرحال ہمیں گناہ سے سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہے، اور رسول تو معصوم ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 80 مرتبہ 70 مرتبہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ مانگنی چاہیے، اور ہماری توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى وبعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی خطاکار ہیں، بہت ہی سیاکار ہیں. یا اللہ ہر آن اور ہر لمحے تو اپنے انعامات اور احسانات سے ہمیں نوازتا رہا، اور ہر آن اور ہر لمحے ہم تیری غفلت سے اور تجھ سے غافل رہ کر یا اللہ تیری نافرمانی اور تیرے حکموں کی عدولی کرتے رہے. یا اللہ ہم بہت بڑے ظالم ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی نادم ہیں، ہم بہت ہی پچھتا رہے ہیں. یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے. یا اللہ تجھ ہی سے معافی مانگتے ہیں، تو ہی معاف کر سکتا ہے، تیرے ہی اندر معاف کرنے کی طاقت ہے، تو نے ہی دروازہ معافی کا کھلا رکھا ہے. یا اللہ ہماری پوری پوری مغفرت فرما دے، ہمارے ہر صغیرے کو معاف فرما دے، ہمارے ہر کبیرے کو معاف فرما دے، آمدن گناہ کیے اسے بھی تو معاف فرما دے. یا اللہ نسیاناً اور سہون جو گناہ ہوئے اسے بھی تو معاف فرما دے. یا اللہ آئندہ تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ساری زندگی نافرمانی میں گزری ہے، یا اللہ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے یا اللہ وہ ساری زندگی تیری اطاعت میں گزرے، تیرے فرما برداری میں گزرے. یا اللہ اخلاص والی زندگی میں گزرے، ایسی سعادت اور توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے احوال کو درست فرما دے، ہمارے حالات کو درست فرما دے، ہمارے اعمال افعال اور اقوال کو درست فرما دے. یا اللہ نفسانیت اور شیطانیت سے ہماری پوری حفاظت فرما دے، ہمیں ایمان کامل عطا فرما دے، علوم نافعہ عطا فرما دے، ہمارے صالحہ عطا فرما دے. یا اللہ علوم کاملہ عطا فرما دے، اخلاق کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں نصیب فرما دے، تمام رذائل سے ہمیں پاک صاف فرما دے. یا اللہ حسد بغض کینہ کپٹ اور کبر اور خود پسندی اور جتنے برے اعمال ہے یا اللہ اسے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمیں رشد و ہدایت سے مالا مال فرما دے.